میرے آقا ختم نبوت کا تاج لے کر آئے. آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ ختم نبوت کا تاج لے کر آئے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں ما کانا محمد، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک علیہ السلام تم میں سے مردوں کے باپ نہیں، تم میں سے مردوں کے باپ نہیں. اب اس جملے کے اندر دیکھیں، آپ کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ زور سے بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بولو محمد. حضور کا نام اللہ نے رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علماء کرام تشریف فرما ہے، محمد حمد سے، محمد کس سے ہے؟ زور سے دیتی ہے نہیں، ذرا زور نہ رکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بندہ کھانا کھاتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا پہلے پڑھتا ہے یا آخر میں؟ جس کو سمجھ آئی ہے وہ زور سے بولے. سبحان اللہ کی صدا ہے. سبحان اللہ. رب نے میرے محبوب کا نام محمد رکھا. توجہ توجہ، محمد حمد سے ہے، حمد ہمیشہ آخر میں ہوا کرتی ہے. رب کریم نام محمد رکھ دیا، کہیں پہ محمد آتا ہے کہیں پہ احمد آتا ہے، دونوں کا مادہ حمد بنا دیا کہ جب بندہ کوئی کام کرتا ہے، کام کرنے کے بعد حمد کی جاتی ہے. پانی پیتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، کھانا کھاتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا کا کہتا ہے. اگر کسی نے کھانا کھلایا الحمدللہ اللہم اطعم من اطعمنا کہتا ہے. تو پتہ چلا کہ کھانے کے آخر میں، ہر کام کے آخر میں حمد کی جاتی ہے. رب کریم محمد نام رکھنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ تو بتا دیجئے مجھے. تصورات کی دنیا میں جواب یوں نظر آتے ہیں. اللہ نے فرمایا کائنات کی اندر رہنے والوں میرے نبی کا نام محمد ہے، ہر کام کے آخر میں حمد کی جاتی ہے. سارے نبی آ چکے، اب سب نبیوں کے آخر میں وہ نبی آئے گا جس کے نام کے اندر ہی حمد آتی ہے. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ میرا نبی آخری نبی ہے. اسی لیے قرآن نے کہا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ. یا اللہ یہ آیت، اس کا معنی یہ کیوں نازل کی گئی؟ توجہ، عرب کے اندر میرے آقا کے آنے سے پہلے بہت ساری رسومات تھی. ان میں سے ایک رسم کہ جس کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا جائے، کسی کو پکارا جائے، اس کو پاس رکھا جائے کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ حقیقت میں اس کی ابوت کسی اور کی ہے، اس کے ساتھ منسلک نہیں. لیکن جب اس نے اس کو بیٹا بلایا، بیٹا بنایا، تو رسم یہ تھی کہ اس کے مرنے کے بعد ساری وراثت کے اندر جس طرح بقیہ اولاد شریک ہے، اسی طرح یہ بھی شریک ہوگا. اور اسی طرح جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ بیٹے کے مرنے کے بعد نکاح نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح منہ بولے بیٹے کے مرنے کے بعد بھی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا. یہ ان کی رسومات تھی. یہ کیا تھی؟ رسومات. تھک گئے ہو؟ میرے خیال میں کہوا ماں دے دینے تو تسا بلاؤ، ذرا زور نہ رکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ ہے. رب کریم اس آیت کے نازل کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جب کائنات میں آئے، رسومات کو ختم کیا، اللہ کا
کا قانون بیان کیا، رب نے ساتھ ہی ختم نبوت کا پرچار بھی کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے ایک غلام، میرے محبوب کے ایک صحابی جنہیں حضرت زید بن حارثہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے ان کو غلامی سے آزاد کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ آپ نے فرمایا زید آج کے بعد میں محمد تیرا باپ ہوں۔ سارے صحابہ انہیں زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ اللہ کی تقدیر کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ نے جب طلاق دے دی، کچھ عرصہ کے بعد میرے رب نے عرشوں پہ اپنے محبوب کا نکاح حضرت زید کی مطلقہ بیوی حضرت زینب کے ساتھ کر دیا۔ لوگوں میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، لوگوں نے تبصرے کرنا شروع کر دیے کہ دیکھو بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ میرے رب نے عرشوں سے فرمایا کائنات کے اندر رہنے والوں، یہ میرا وہ نبی ہے، اس کی ہر ادا رب کے قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ جب تک رب کا آرڈر نہ آئے یہ بولتے بھی نہیں، یہ اٹھتے بھی نہیں۔ جیسے قرآن نے یوں تعبیر کیا، قرآن کہتے ہیں فَمَا يَلْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے کہے بغیر بول بھی نہیں سکتے، تو یہ میری اجازت بغیر نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ نکاح میرے نبی نے نہیں کیا، یہ نکاح محمد مصطفیٰ نے نہیں کیا، بلکہ نکاح عرشوں پہ میرے خدا نے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں آئندہ کے لیے قانون یہ ہے، یہ جو تم کسی کو بیٹا کہتے ہو حقیقت میں تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ قرآن کے اندر آیت ارشاد فرماتی ہے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، جب تم اپنی زبانوں سے کسی کو بیٹا کہہ دیتے ہو وہ تمہاری اولاد نہیں بن جاتی۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تمہاری زبانی باتیں ہیں، خبردار میرے محبوب کے خلاف آوازیں مت کسو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے نبی کا بیٹا نہیں تھا بلکہ یہ تو زید بن حارثہ ہے جسے زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ میں دنیا کے اندر قانون بناتا ہوں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ۔ سبحان اللہ۔ تسی میرا خیال ہے میرے کو نہیں تھکے دے جی، ذرا زور جیسا گل سمجھ آئیے زور نہ رکھو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا یہ تو زید بن حارثہ ہے، کائنات کے اندر میں رب قانون بناتا ہوں، تم میں سے کسی مرد کے باپ میرا محبوب نہیں ہے، بلکہ میں یوں کہتا ہوں تم اسے زید بن محمد کہتے ہو۔ چھوڑو زید بن محمد نہیں، زید بن حارثہ کہا کرو۔ سبحان اللہ۔ جب صحابہ نے زید بن حارثہ کہا تو حضرت زید بڑے پریشان ہوئے۔ حضور کے ساتھ محبت تھی، حضور کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ جب زید بن محمد پہلے کہا جاتا تو خوشی سے پھول جاتے تھے، آج زید بن حارثہ کہہ دیا۔ حضور کے صحابہ کا حضور سے کتنا پیار ہے، ایک بات سنانا چاہتا ہوں، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حدیث کی کتابوں کو آپ دیکھیں، کتابیں اٹھائیں، ہر کتاب کے ہر صفحے پر
ہر حدیث تقریباً اکثریت حدیث کے شروع میں جو نام چمکتا ہے اسے ابو ہریرہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو ہریرہ نام نہیں تھا. حضرت ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ نہیں تھا. بعض روایات میں عبد الرحمن نام ہے, بعض میں عبید الرحمن نام ہے. خیر, ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ اپنے انداز میں, اپنے مزاج میں, اپنے اس رویے میں لگے ہوئے ہیں. آپ کے پاس بلیاں تھی, ان کے ساتھ کھیل رہے تھے. میرے آقا تشریف لائے. آپ نے فرمایا او ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ متوجہ بھی ہوئے اور آپ نے مدینے میں پھر کر ہر صحابی کو, ہر نبی کے دیوانے کو, ہر میرے آقا کے مستانے کو, میرے آقا کے ہر شاعر کو, جانسار کو یہ بات میرا تصور دروازے پہ دستک دے کر فرمایا, لوگوں آج کے بعد مجھے عبد الرحمن نہ کہنا, بلکہ میرے شاہ نے, میرے محبوب نے مجھے ابو ہریرہ کہا, مجھے ابو ہریرہ کہہ کر پکارا کرو. سبحان اللہ. تو زید بن محمد جب زید بن حارثہ کہا, بڑے پریشان ہوئے, بڑے ہی پریشان ہوئے. اور ان کی پریشانی کا میں کیا ثبوت دوں, اتنے پریشان ہوئے کہ میرا اللہ بھی عرشوں سے بول اٹھا. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. میرے آقا کے بعد پہلے خلیفہ کون ہے؟ زور سے, پتہ نہیں ہے, شرماندے ہو, زور سے بولو. کون؟ ابو بکر صدیق. دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق. تیسرے خلیفہ, چوتھے خلیفہ. قرآن میں ان کے نام ہے؟ بولو. قرآن میں ان صحابہ کے نام نہیں ہے, لیکن زید بن محمد جنہیں زید بن حارثہ کہا, پریشانی کا عالم یہ تھا, دل میں پریشان ہوئے. وہ تو علیم بذات الصدور ہے. جب اس نے دلوں کے رازوں کو دیکھا, واللہ تیری شان ہے, تو صحابہ کے دلوں میں کبھی اپنی کرم کے ساتھ ایمان رکھتا ہے, کبھی ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ دیکھتا ہے. سبحان اللہ. میرے اللہ نے جب حضرت زید کے سینے کو دیکھا تو سینہ دکھ کے آنسو رو رہا تھا. سبحان اللہ. اور آستا کو سبحان اللہ. سینہ اور دل دکھ کے آنسو رو رہا تھا. میرے اللہ نے حضرت زید کے نام کو عرشوں سے وہی بنا کر نازل کر دیا. سبحان اللہ. اگر یقین نہیں ہے تو میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرماتی ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَارًا. اے زید, آج تجھے زید بن محمد ہٹا کر زید بن حارثہ کہا گیا, ایک میرے نبی کا نام تیرے نام سے ہٹا دیا گیا, اس لیے کہ میرے نبی کی نبوت کا مسئلہ تھا. میں نے ان کے نام کو جدا کر کے آیت نازل کر دی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, مردوں کے باپ نہیں. رب کریم حضرت زید کا نام قرآن بن گیا ہے. اللہ فرماتی ہے زید رو نہ, دکھ نہ کر, پریشان نہ ہو, تیرے نام کو میں نے قرآن بنا دیا ہے. جو تیرا نام لے گا, ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, تیرا نام لینے والے کے لیے میں رب 30 نیکیاں لکھ دوں گا. قرآن کے ایک حرف پڑھنے کے بدلے کتنی نیکیاں ہیں؟ 2, 3, زید میں کتنے حرف ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا میرے زید کوئی بات نہیں, پھر یہ سلسلہ صحابہ
حضرت قاسم، حضرت طیب طاہر اور ابراہیم تھے یا نہیں؟ پھر باپ نہیں کیا مانا؟ توجہ توجہ، اللہ فرماتی ہے قرآن میں ذرا غور کر، عربی میں بچے کو طفل کہا جاتا ہے، بلوغت کے بعد رجل کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتی ہے میں نے قرآن کے اندر لفظ رجل استعمال کیا۔ میرے آقا کے جو بیٹے تھے بچپنے میں فوت ہو گئے تھے، اور میرے محبوب ولیکن رسول اللہ، سوال پیدا ہوتا ہے جب میرے آقا باپ نہیں، ابوت کے اندر توجہ توجہ، بات بڑی قابل غور ہے، ابوت کے اندر نبوت والی شفقت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، دعا کر سٹا جی، جو کہتے ہیں نہیں وہ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں کسی کے باپ نہیں، یا اللہ باپ کی نفی کر دی، ابوت یعنی باپ کے اندر جو شفقت پدری ہوتی ہے، نبوت کے اندر اس کا ہونا ضروری، اللہ نے لفظ لیکن ذکر کر کے اشارہ کر دیا، استثناء کر دیا، ابوت کو میں نے یہاں پہ نفی کی ہے، لیکن جو نبی کے اندر نبوت کے اندر شفقت پدری ہوتی ہے، ولیکن رسول اللہ کی، باپ تو نہیں لیکن رسول ضرور ہے، باپ تو نہیں نبی ضرور ہے، بلکہ میں تصورات کی دنیا میں کہتا ہوں نبی ہی نہیں، رسول ہی نہیں، بلکہ یہ تو امام الانبیاء اور امام الرسل ہیں۔ سبحان اللہ، عطا اللہ شاہ بخاری نام سنا ہوا ہے؟ جس نے سنا ہوا ہے زور سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، آپ کے زمانے میں ایک بابا لوہار، لوہے کا کام کرنے والا، اپنا کام جاری ہے، ایک بندہ ان کے پاس روز آتا، آ کر کہتا توجہ توجہ، وہ مرزائی تھا، آنے والا قادیانی تھا، آنے والا ختم نبوت کا منکر تھا، بابا جی کے پاس آ کر قادیانی ملعون اور لعنتی کی تعریفیں کرتا، میرے آقا نبی پاک سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتا، بابا جی صرف لوہے کا کام کرتے ہیں، باقی کچھ نہیں جانتے، توجہ توجہ، باقی کچھ نہیں جانتے۔ وہ آ کر بابا جی کے پاس اس قادیانی کی تعریفیں کرتا تھا، مرزائیوں کے جھوٹے نبی کی تعریفیں کرتا تھا۔ اچانک ایک بندہ آیا، لوہار بابے سے کہتے ہیں بابا جی آج ایک مولوی صاحب آ رہے ہیں، چلو ان کا بیان سنتے ہیں۔ بابا جی نے کہا میرے پاس وقت نہیں، اس نے کہا نہیں بابا جی چلیے، یہ مولوی کی نہیں بلکہ یہ میرے آقا کی آل اولاد میں سے ہے۔ سبحان اللہ، بابا جی تیار ہو گئے، تیار ہو گئے، رات کو چلے گئے، بیان سنا، ایک بیان سنا، کتنے؟ آپ نے کتنے سنے اب تک؟ آج 2-3 تو سنے جی؟ بابا جی لوہار بابا، میں اس کو سلام کرتا ہوں، اس کے جذبے کو توجہ۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کا بیان سنے رحمت اللہ علیہ، بیان سننے بابا جی چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے حضرت نے میرے آقا کی تعریف شروع کی، بے اور رات جب بیان کرتے گئے، میں کہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا، آپ سنتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا، آپ کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا، لیکن عطا اللہ شاہ بخاری کی عظمتوں کو سلام۔ جب شاہ صاحب بیان فرماتے تھے تو آقا حضور نہیں کہتے بلکہ فرمایا کرتے تھے لوگوں نانا جی جو ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کا بیان سنا بابا جی نے،
حضور کی تعریفیں سنی. بابا جی آ گیا واپس اپنی دکان پہ. صبح کلاڑی پاس تھی, اس کو تیز کیا. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. توجہ ہے؟ میں ساری بات کا خلاصہ نکالنے والا ہوں. توجہ ہے؟ جس کی توجہ ہے سننا چاہتا ہے زور سے کہیں سبحان اللہ. بابا جی آگے انتظار میں. پہلے تو اس کو جگہ دیتے تھے جو مرزائی آتا تھا. اب بابا جی انتظار میں ہیں, کلاڑی تیز کر کے رکھی ہوئی ہے. بابا جی انتظار میں ہیں کس وقت وہ ملعون آئے گا. جب وہ سامنے ہوا, آ کر اس نے بات شروع کی. بابا جی نے اٹھ کر گریبان سے پکڑ لیا, پکڑ کے گھٹنوں کے نیچے دے لیا اور فرمانے لگے, اے ملعون, جس طرح تو اس سے پہلے قادیانی ملعون کی تعریفیں کرتا تھا, آج میرے آقا کی تعریف کر, ورنہ میری کلاڑی ہوگی, تیری گردن ہوگی, تیری گردن کو اڑا دوں گا. توجہ توجہ, وہ قادیانی تھا, اس نے مرزے کا کلمہ پڑھا ہوا تھا. فوراً کہنے لگا, بابا جی چھوڑ دو, جو کہو گے میں کروں گا. زور سے کہے سبحان اللہ. اس کے بعد اس نے مرزے کو گالیاں نکالی. اگلے جملے پہ غور, بابا جی نے کلاڑی اس کے ہاتھ میں دے دی. سبحان اللہ. ذرا ذوق سے کہیں سبحان اللہ. بابا جی نے کلاڑی دے دی اور فرمایا, اے ملعون, یہ کلاڑی ہاتھ میں پکڑ, چیک کر کتنی تیز ہے, دھار کتنی تیز. میں لیٹتا ہوں, تو نہ لٹا, میں لیٹتا ہوں, رکھ میری گردن پہ اور مجھے کہہ, آمنہ کے لال کو پورا کہہ, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, گردن تو جا سکتی ہے, آمنہ کے لال کی گستاخی ذرہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. ایمان کے ساتھ ذرا حضور کی ختم نبوت کا گج کے نعرہ لگاؤ. نعرہ تکبیر. اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. نعرہ تکبیر. ایک دفعہ نہیں, جب کہا جائے تاجدار ختم نبوت, آپ نے 2 دفعہ ملا کر کہنا ہے زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. زندہ باد. عظمت مصطفیٰ. زندہ باد. زندہ باد. مصطفیٰ. زندہ باد. عظمت صحابہ. زندہ باد. شان صحابہ. زندہ باد. نعرہ تکبیر. نعرے میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. میں لگاؤں گا نعرہ تو آپ نے اس کا دینا ہے جواب, ذرا پتا چلے, مرزائیوں کو پتا چلے کہ حضور کے دیوانے آج بھی زندہ ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد. 2 دفعہ ملا کے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. زندہ باد. بابا جی نے کلاڑی دی اور کہا, میری گردن پہ رکھ, مجھے کہہ کہ حضور کی گستاخی کر, میں تو اپنی گردن کٹوا سکتا ہوں, حضور کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. پھر مجھے یوں کہنے دو, شاعر کہتے, ہو نہ کر عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. سبحان اللہ. ذرا زور نہ لاکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگلا جملہ آپ نے کہنا ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ذرا زور سے گج کے کہو, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جیسے قبول ہے وہ کہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہو اگر عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. غلامی رسول
ہمارا ایمان تو نہ ہوا. ایسے ہی ہے یا نہیں؟ ذرا ایمان کو جگاؤ. نعرہ تکبیر. وہاں تک آواز مجھے پتہ چلے ہیں وہ ہیں وہ ہیں تو بولو نہ ہیں. پھر ان تک آواز پہنچنی چاہیے. نعرہ تکبیر. دو دفعہ نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. پھر مجھے کہنے دو عطا اللہ شاہ بخاری نے قرآنی کی دھار کو تیز کر کے اس ملعون کے سامنے رکھ کر اپنی گردن کو پیش کر کے یہ بدلا دیا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. ذرا زور نال بولو. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. یہ جتنی زبانیں ہیں خدا کی قسم کل اللہ کے دربار میں یہ نعرہ شفاعت کروائے گا. اس نیت کے ساتھ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. زور سے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. زندہ باد. وہ ایک بندہ تھا نا وہ بیمار ہو گیا. توجہ لطیفہ سننا چاہتے ہیں؟ پھر ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ ایک بندہ بیمار ہوا. سارے اس کی عیادت کے لیے آئے. توجہ عیادت کرتے 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 ایک بندہ اور بھی آ گیا تھا. وہ پٹھان. توجہ خاموشی سے سماعت فرمائیں. وہ جب آیا عیادت کی تو انہی میں سے ایک بندے نے پوچھا حضرت ماشاءاللہ آپ بڑے نوجوان لگتے ہیں, آپ کا عمر کتنا ہے؟ اس نے کہا پوچھا ہمارا عمر 25 سال ہے. چلا گیا. مریض دیکھنے کے لیے آتے لوگ چلے جاتے. وہ گھر ہو گئے. اللہ کا کرنا کچھ عرصہ بعد 10 سال گزرے 15 سال گزرے. پھر وہ مریض بیمار بن گیا. لوگ دیکھنے کے لیے آئے. اللہ کی قدرت پھر وہ پٹھان آ گئے. ایک نے پوچھا خان صاحب آپ کا عمر کتنا ہے؟ کہتا ہے پوچھا 25 سال. اس نے کہا بات سنیں 10 سال پہلے میں نے پوچھا تھا آپ کہتے ہیں 25 سال اب بھی 25 سال. اس نے کہا پوچھا آپ جانتے نہیں ہمیں پٹھان کا ایک زبان ہوتا ہے. یہ تو 10 سال گزرے 20 بھی گزر گئے ہمارا عمر 25 سال ہے. جس کو سمجھ آئی ہے زور سے کہیں سبحان اللہ. اس لیے خدارا میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ آپ اسی طرح سوئے رہیں گے. یہ اچھا ہو گیا کہ آپ جاگ گئے. ذرا میرے ساتھ مل کر حضور کا تذکرہ ہوا ہے نا, میرے ساتھ مل کر میرے اللہ کا نام لینا ہے. لیں گے انشاءاللہ. جو لینا چاہتے ہیں ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. اب آپ نے پہلے میرے کلمے کی ترتیب سنیں, اس کے مطابق ایک دفعہ میرے ساتھ کلمہ پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. لا